بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چلتے ہیں جی اب مخرج نمبر 13 کی طرف۔ جو مخرج نمبر 13 کے 3 حروف ہیں ان کو ہم لوگ حروف لسویہ کا نام دیتے ہیں۔ اس میں ہم شامل کرتے ہیں ثا، ذال اور ظا۔ اب یہ تینوں حروف میں بھی ہم نے زبان کی نوک کا استعمال کرنا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے اپنے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ کی بجائے اس کو اپنی زبان کی نوک کو دانتوں کے جو نیچے والا حصہ ہے، نیچے والا سرا ہے، اس سے اس کو جوڑنا ہے، اور کچھ اس طرح سے کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ ایک تو دانتوں کے نیچے والے سرے سے جڑے اور دوسرا تھوڑی سی باہر کی طرف نظر آئے۔ اپنی زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکالنا اس دفعہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان حروف کی ادائیگی اصل میں زیادہ طور پر دوسرے حروف کے ساتھ مکس اپ کر دی جاتی ہے، اور ہمارا جو مخرج ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے اگر ادا نہ ہو پایا تو ہم حروف کو حروف سے بدل دیں گے اور اس سے مطلب لفظ کا بدل جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو مثالوں میں اس کی بات سمجھاؤں گا، جیسے سا سا۔ اب دیکھیں سا کو ادا کرتے ہوئے میں نے زبان کی نوک کو نیچے والے جو سرا ہے، جو دانتوں کا نیچے والا سرا اوپر والے 2 دانتوں کا، ایک تو اس سے جوڑا اور تھوڑا سا زبان کو باہر کی طرف نکالا، سا۔ آپ لوگوں کو جب سا ادا کرنا ہے تو اس کو سین سے مکس اپ نہیں کرنا۔ اب سین کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کی نوک اندر ہی رہتی ہے، دانتوں کے اندر کی طرف ہی رہتی ہے، حالانکہ وہ جڑ نیچے والے حصے کے ساتھ ہی رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے کی طرف سے وہ باہر کی طرف نہیں آ رہی ہوتی۔ سین اور سا فرق ہے۔ اسی طرح سے زال زال اور زا زا۔ اب دیکھیں زا جو ہے وہ تھوڑا سخت کر کے ادا ہو رہا ہے، اور وہ کیوں؟ کیونکہ زبان کی نوک وہ آپ کے دانتوں سے باہر کی طرف نہیں آ رہی، تو اسی وجہ سے زا اور زال زال دونوں میں فرق ہے۔ تیسرا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے ظا، اور بالکل اسی طرح سے ظا ظا کو ادا کرتے ہوئے بھی ہم اپنی زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں گے، لیکن جب ہم زا کہیں گے تو پھر اگین آپ کی زبان اندر کی طرف رہے گی۔ تو اب ہم اگین اس کی بھی کچھ مثالیں لیتے ہیں کچھ الفاظ کے حوالے سے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا مخرج بھی آسانی سے ادا کرنے میں مزید مدد مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آغاز کریں گے سا کے مخرج سے۔ ثلثا ثلثا، ثاقب ثاقب، حدیث۔ ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں، حدیث۔ ثیاب ثیاب، ثالث ثالث، امثالھا، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں، امثالھا۔ ثمود ثمود، ثواب ثواب، کثیرۃ، را کو موٹا پڑھیں گے، کثیرۃ۔ اب ہم آتے ہیں زال کے مخرج کی طرف، ذا ذات ذات، ذاقا ذاقا، قاف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے موٹا پڑھ کے، ذاقا ذاقو ذاقو، الذی الذی، ذہب ذہب، اعوذ، عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اعوذ، ذنوبی، ذرا، را کو موٹا پڑھیں گے، ذرا۔ اب آخر پر ہم ظا کے مخرج کی پریکٹس کرتے ہیں، ظہرا، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں اور را کو موٹا کر کے پڑھیں، ظہرا، ظلم ظلم، ظفر ظفر، ظہیر ظہیر، ظاہر ظاہر، ظالم ظالم، ظلم ظلم، ظلموا ظلموا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ لوگوں کی اس محنت میں آپ کا بھی ساتھ دے اور میری اس محنت میں میرا بھی ساتھ دے۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آخر پر ہم درود پاک سے اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ تیری عطا کا کمال ہے، مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، یہ تیری ثنا کا کمال ہے، مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے،
میں تو سنگ راہ نیاز تھا، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، تو نے ایک نگینہ بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔